تو یہ تکوینی دنیا۔ تیسرا واقعہ قصہ اس صورت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ ذوالقرنین کا ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت نیک بادشاہ تھا، اور بڑی دنیا پر اس نے فتوحات حاصل کی، بہت علاقے اس نے فتح کیے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ بادشاہ جو تھا ایک دفعہ سفر پہ نکلا اپنی فوجوں کو لے کر، ایک دفعہ یہ مغرب کی طرف نکلا، اور جتنا یہ فتح کرتے کرتے جا سکتا تھا گیا، آگے سمندر آ گیا۔ تو اس وقت کہ وہی سمجھتے تھے بس یہ دنیا ختم ہو گئی، تو وہاں تک اس نے سارا علاقہ فتح کر لیا، اور وہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج جو ہے نا ایسے سمندر میں ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ جتنے علاقے تو نے فتح کیے ہیں، یہ ظالم جابر لوگ، چاہے تو ان کو تکلیف دے، اذیت دے، عذاب دے، اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو زیادتی کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، اور جو زیادتی نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں کہوں گا، جو اعمال صالحہ کرے گا اس کو اچھا بدلہ دوں گا۔ پھر اس کے بعد ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم پر مشرق کی طرف نکلا، پہلے مغرب کی طرف پھر مشرق کی طرف، اور مشرق کی طرف علاقے فتح کرتے 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 جو ہے نا حتیٰ اذا بلغ، جو تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مکران، یہ بلوچستان ہے نا، یہاں تک آیا ہے وہ، یہ جو مکران کا ساحل ہے نا ہمارا جو ادھر پاکستان میں آتا ہے آج کل، مکران یہاں تک آیا، سمندر تک، اس کے ساحل پر آیا۔ یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وجد تتلوہا، ایسی قوم وہاں پر آباد تھی کہ تتلو علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہ ایسی قوم تھی کہ وہ اوپن رہتی تھی، مطلب ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں چھت بنانے کا، ایسے ہی بس اوپن رہتے تھے وہ، ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں تھا کہ چھت بھی ہونی چاہیے اوپر، اس طرح کے لوگ تھے۔ تو وہاں تک یہ سارا علاقہ فتح کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا سفر کیا اس ادھر کی طرف، شمال کی طرف، یہ جو رشیا اور کوئی کاف اور تاجکستان، ازبکستان اور ان علاقوں کی طرف، اس طرف فتح کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچا، تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا کہ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ذوالقرنین آپ ہمارے اوپر ایک مہربانی کریں کہ یہاں پر ہماری بستیوں پر ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، وہ آتے ہیں اور لشکر ان کا آتا ہے اور تیس نیس کر کے چلے جاتے ہیں، جو چیز ان کے آگے آتی ہے تباہی مچا کے چلے جاتے ہیں، سارا سامان ہمارا لوٹ کے چلے جاتے ہیں، جو بندہ آگے آتا ہے اس کو مار دیتے ہیں، اتنے ظالم ہیں، کوئی ان کے اندر رحم دلی ہے ہی نہیں ہے، ان سے ہمیں بچاؤ کے لیے کوئی ترتیب کر دیں۔ ایسا ایک درہ تھا، ادھر بھی پہاڑ تھا ادھر بھی پہاڑ تھا، یہ بیچ میں درہ تھا، اس درے میں سے آتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ درہ بند کریں، کوئی طریقہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہت، اتنی فوجیں اور یہ چیزیں عطا کی ہیں، اس کا کوئی حل کریں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك حرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعیننی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔ تو ذوالقرنین نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی طاقت عطا کی ہے، تم میرے ساتھ تعاون کرو، مزدوری کرو میرے ساتھ، اور لوہے کے تختے لے کر آؤ، لوہے کے تختے اور پلیٹیں لے کر آؤ، میں تمہیں ایک ایسی دیوار بنا کر دوں گا کہ پھر یہ کبھی بھی نہیں آ سکیں گے اس سے۔ آتونی زبر الحدید حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، اس درے کے اندر انہوں نے لوہے کے تختے رکھے 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 اوپر تک پوری ایک دیوار بنائی، اور پھر فرمایا کہ فمس حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، پھر فرمایا کہ اس کو دھونکو کا مطلب یہ ہے کہ آگ پھونکو اس میں، یعنی جس سے آگ کو دہکایا جاتا ہے نا، تو یہ جو لوہے کی پلیٹیں رکھی ہیں ان کو پھر آگ کے ساتھ گرم کرو، سرخ کرو، تاکہ آپس میں جڑ کر جو ہے نا ویلڈ ہو جائیں، اور ویلڈ ہو کر جو ہے نا یہ پوری دیوار بن جائے۔ حتیٰ وما استطاعوا له نقبا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، پھر فرمایا کہ میرے پاس لے کر آؤ پگھلا ہوا تانبا، وہ پھر اس کے اوپر ڈالا، اور اس نے وہ پوری ایک دیوار بنا دی۔ دیوار بنانے کے بعد اب اصل جو سبق والی چیز ہے، وہ جو اس پورے قصے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، ذوالقرنین نے کہا کہ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، یہ اس کو پھلانگ بھی نہیں سکیں گے اور اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، ذوالقرنین نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ میری ٹیکنالوجی ہے، یہ میری مہارت ہے، یہ میرا یہ ہے، کہا کہ ہذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے پاس بے شک اللہ نے مجھے فوجیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں،
میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ تخت بلقیس کو کون لے کر آئے گا، تو ایک جن نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں، اتنی دیر میں، جتنی دیر میں آپ کی یہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے نا، تو یہ اجلاس آپ کا ختم ہوگا، میں اتنی دیر میں لے آتا ہوں۔ وہاں پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا، وہ انسان تھا، جن نہیں تھا وہ۔ اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لے کے آؤں گا، آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے اور تخت یہاں پر ہوگا۔ اور اس سلیمان علیہ السلام نے ایسے آنکھ بند کر کے کھولی، دیکھا تخت سامنے پڑا ہو، اتنی جلدی لے کر آئے، سینکڑوں میل دور سے۔ جب یہ تخت آ گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن اللہ کی عظمت کا قائل تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں کوئی چیز ہوں، میں بڑی چیز ہوں، کہتا تھا میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار گر جائے گی، دیوار گر جائے گی، اور پھر وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ پھر سچا ہو جائے گا۔ اب بہرحال یہ جو دیوار ہے، اس کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں۔ عام طور پر یاجوج ماجوج کے حوالے سے مختلف کہانیاں مشہور ہیں لوگوں میں، کہ وہ شاید کوئی کہتا ہے اس کا ایک کان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایسے لپیٹتے ہیں تو دوسرا کان، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ یاجوج ماجوج انسان ہے، جس طرح ہم انسان ہیں نا، یہ قوم ہے ایک۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، جو سیلاب آیا ساری انسانیت ختم ہوگی، صرف کشتی میں جو لوگ بچے تھے وہی تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ ان سے باقی ساری دنیا چلی ہے۔ ایک بیٹا ان کا عرب میں چلا گیا تھا، دوسرا بیٹا ادھر یورپ کی طرف چلا گیا تھا، تیسرا بیٹا اس طرف آ گیا تھا، چائنا اور رشیا کی طرف۔ تو ان کی جو اولاد تھی آگے، ان کے بیٹے ہوئے تھے، تو 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام یاجوج تھا، ایک کا ماجوج تھا، یا اس طرح اس سے پھر 2 قبیلے بن گئے، ایک یاجوج قبیلہ، ایک ماجوج قبیلہ۔ تو یہ انسان ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہمیشہ یہ جنگلوں میں رہے ہیں، تعلیم ان کے پاس کم رہی ہے، اس وجہ سے وحشی قسم کے انسان تھے وہ۔ تو اب بھی یہی ہیں، یہ رشیا والے، چائنا والے، یہی یاجوج ماجوج ہیں، ٹھیک ہے نا سارے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا بھی فتنہ ایک زمانے میں آئے گا، اور اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ ان کو یہ جب کھلیں گے نا، تو آگے ہم سورہ انبیاء میں اگلے بارے میں آ رہا ہے، تو ایسے آئیں گے جیسے پھسلتے ہوئے نہیں آتے ہوتے، پھسلتے ہوئے۔ اس سے بعض موجودہ دور کے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو سی پیک اور یہ چیزیں جو بن رہی ہیں نا، تو یہ ان کے لیے بن رہی ہے، اس پر ان کے لشکروں کے لشکر جو ہے نا پھسلتے ہوئے آئیں گے، اور جب ادھر سے نکلیں گے تو یہ پوری دنیا کو، اور اس وقت واقعتاً بھی دنیا میں اس وقت جتنی آبادی ہے نا، 7 ارب آبادی، ہر چوتھا بندہ چینی ہے، یعنی 3 آدمی دوسرے ہیں اور چوتھا چینی ہے، اتنی آبادی ہے چینیوں کی، 2 ارب سے تجاوز کرنے لگی ہے۔ تو اتنی یہ جب یہ فتنہ آئے گا بڑی تباہی مچائے گا، لیکن یہ فتنہ ان کا جو ہے، جس کا حدیث میں آتا ہے، یہ دجال کے بعد کی تو بات ہے، دجال کے قتل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ فتنہ کھلے گا اور دنیا کو بڑی تباہی مچائے گا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، وہ دعا کریں گے، ان کو پھر بیماری لگے گی، اس بیماری سے مریں گے، ورنہ ان کو کوئی مار نہیں سکے گا، نہ کسی کوئی مشینری ہوگی، نہ کوئی کلاشن، نہ کوئی اسلحہ ہتھیار، بم، آبادی ان کی اتنی زیادہ ہوگی کوئی نہیں مار سکے گا۔ وہ دعا کریں گے، ان کو ایک بیماری، ایک دانہ نکلے گا، اس سے سارے مر جائیں گے پھر۔ تو یعنی وائرس سمجھ لیں، جس طرح کرونا وائرس ہے، اس طرح ایک وائرس ان کے اندر پھیلے گا، اس وائرس سے مریں گے، ورنہ یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔